بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے درود پاک کی فضیلت اور اس کی برکات، اور ہم جانیں گے کہ درود پاک سے ہماری زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن پر درود بھیجنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ذرا سوچیں تو اس بات کو کہ اللہ پاک جو سب سے بڑا ہے وہ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کا نام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں درود شریف کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود درود بھیج رہے ہیں، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور پھر اہل ایمان کو بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی درود بھیجیں۔ یعنی درود شریف پڑھنا صرف نیکی نہیں بلکہ اللہ پاک کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجنے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہیں جب تک کہ تم مجھ پر درود نہ بھیجو۔ سکون قلب کا راز۔ آج کی سب سے بڑی بیماری بے سکونی ہے۔ لوگ علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، اس سلسلے میں یہاں وہاں سفر کرتے ہیں، مگر پھر بھی دل خالی رکھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سکون دل میں آتا ہے تو صرف اللہ پاک کے ذکر سے، اور ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل وہ ہے جس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، یعنی درود شریف۔ جب دل بے چین ہو اور جب حالات مشکل ہو جائیں، جب پریشانی ختم ہی نہ ہو رہی ہو، تب درود شریف ایک دعا، ذکر اور دوا ہے۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، دل میں روشنی اور اطمینان اترتا ہے، اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرما۔ درود پاک دنیا اور آخرت میں نفع۔ دنیا میں یہ دل کا سکون، مشکلات میں آسانی، رزق میں برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ قبر میں درود پاک تنہائی کا سہارا اور روشنی کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں بلند درجات کا ذریعہ ہے۔ دعا کی قبولیت کی کنجی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جو دعا درود شریف کے ساتھ شروع اور ختم کی جائے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اور درمیان میں درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ دعا اللہ پاک کے دربار میں بلند ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریوں کا علاج۔ حسد، کینہ، غصہ اور بے سکونی دل کے زہر ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا، درود شریف پڑھنے سے دل کے زہر کو ختم کرتا ہے اور دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دیتا ہے۔ فرشتوں کی دعا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس بات کو ذرا سوچیں تو کہ زمین پر آپ درود پڑھ رہے ہیں اور آسمان پر فرشتے آپ کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔
وقت کی برکت۔ جو لوگ وقت کی تنگی، کام کی زیادتی یا دماغی دباؤ کی شکایت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ یہ دل کو سکون دے کر وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ درود شریف اور خواب۔ بعض بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور یہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ رزق کی کشادگی۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، یعنی دنیاوی تنگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ زبان کی حفاظت۔ جو شخص زیادہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول کلام سے محفوظ رکھتا ہے۔ محفل کا نور۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر اور درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے انہیں ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکون ان کے دلوں کو بھر دیتا ہے۔ یعنی درود پاک کی محفل دنیا میں جنت کے باغوں میں سے ایک خوبصورت باغ ہے۔ برائیوں سے حفاظت۔ جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے ارد گرد ایک روحانی حصار بنا دیتا ہے۔ یہ حصار اسے حسد، جادو، نظر بد اور شیاطین کے وسوسوں سے بچاتا ہے۔ درود شریف اور سفر کی حفاظت۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ سفر پر نکلتے وقت درود شریف پڑھ کر نکلنے والا شخص اللہ پاک کی خاص حفاظت میں رہتا ہے۔ دیکھیے تو ذرا کتنے لوگ حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں صرف اور صرف درود پاک کی برکت سے۔ برے خواب اور وسوسوں کا علاج۔ اگر کوئی ڈرانے خواب دیکھے یا وسوسوں میں مبتلا ہو تو سونے سے پہلے درود شریف پڑھ کر سوئے، کیونکہ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور نیند کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ درود شریف اور آخرت وقت کی آسانی۔ بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جس کی زبان پر زندگی کے آخری وقت درود شریف جاری ہو اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے اور پھر قبر میں بھی سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ موت کو سہل اور پر نور بنا دیتا ہے۔ درود شریف اور شفاعت۔ ایک روایت کے مطابق قیامت کے دن جب لوگ اپنے اعمال کے بوجھ سے گھبرائے ہوئے ہوں گے تو درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اولیاء کرام کے اقوال۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں درود شریف کثرت سے پڑھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف دل کو حیات اور روح کو نور بخشتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جو لمحہ درود پاک سے خالی ہو وہ لمحہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کے لیے عملی وظیفہ۔ اگر کوئی بھی بے سکونی، تنگی یا مشکل میں ہے تو روزانہ بعد از نماز عشاء 313 بار درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکلات آسان ہوں گی۔ دوستوں ذرا سوچیں تو ہم ہر روز دنیا کے ہزاروں الفاظ بولتے ہیں، اور اگر انہی لفظوں میں ہم تھوڑا سا وقت نکال کر بھی درود شریف کو شامل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔ تو آج فیصلہ کرتے ہیں کہ درود پاک کو اپنی عادت بنا لیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی زندگی سکون والی ہو اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہیں تو درود شریف کو اپنی زبان کا سب سے پیارا ذکر بنا لیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ سکون کی دوا، دعاؤں کی کنجی اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔